اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افإن مت فهم الخالدون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اگر آپ وصال پا جاؤ گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ گزشتہ سے پیوستہ نشست میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر ملال کا حوالہ قرآن حکیم نے قائم کیا، تو ایک نظر ایسا ہو جائے کہ ہم دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوا چاہتے تھے تو اس وقت آپ کی کیفیات، اللہ رب العالمین کی طرف سے موت کے وقت اترنے والے جو شدائد ہیں، یا موت سے پہلے پھر کچھ احوال، یا پھر آپ کا عبادت کے ساتھ ذوق، لگن، شوق، وارفتگی اور ان ایسی بہت ساری چیزیں آخری لحظوں میں آقا حضور رحمت عالم علیہ السلام کے وہ پاکیزہ بول، وہ پاکیزہ کلمات کیا تھے جو آپ کی زبان اقدس سے جاری ہو رہے تھے. اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی عطائیں اور نوازشات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، یہ گوناگوں عناوین ہیں اور مضمون جو ہم ان 2-3 نشستوں میں سیکھنے کا اہتمام کر رہے تھے. گزشتہ نشست میں آخری بات یہ واقعہ ہوئی تھی کہ ہم آئندہ جمعۃ المبارک کی نشست میں اللہ رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تیمارداری حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے فرمائی، ہم سب سے پہلے وہ حدیث سماعت کرنا چاہیں گے. میں اس کے الفاظ آپ کے لیے تلاوت کرنے لگا ہوں. اس حدیث کو نقل کیا، روایت فرمایا حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے. آپ فرماتے ہیں کہ 13 دن تو مسلسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض کی وجہ سے بستر کے ساتھ لگے رہے. 13 میں سے جب 10 دن گزر گئے، یعنی یہ فیصلہ کہ اب حضور رحمت عالم کی وصال کے وقت میں 2 دن رہ گئے ہیں، یا 1 دن رہ گیا ہے، یا 3 دن رہ گئے ہیں، یہ وصال ہونے کے بعد صحابہ نے جملے بولے. وصال ہونے سے پہلے کہ نہیں ہے کہ حضور رحمت عالم چلے گئے تو آپ کی جانے میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں، یہ جملے پہلے کے نہیں ہیں، یہ سارے جملے کشیدے ہوئے ہیں، یہ بات کے جملے ہیں. تو جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ جب 10 دن گزر گئے اور اچھا جی مرض حضور کا 13 دن رہا، یہ بھی جب اینڈ ہو گیا تو اس وقت معلوم ہوا کہ 13 دن رسول پاک علیہ السلام کو مرض لاحق ہوا. جب مرض کا زمانہ چل رہا تھا تو تب کوئی بھی یہ بات نہیں ادراک کر سک رہا تھا کہ یہ مرض کتنا چلے گا، 10 دن رہے گا، 15 دن رہے گا، 20 دن رہے گا. یہ سارے معاملات جو فگر وائز ہیں یہ رسول پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد واقعہ ہوئے. 13 دن آپ کا مرض مبارک رہا، 10 دن گزر گئے تو باقی 3 دن رہ گئے. جعفر بن محمد کہتے ہیں 3 دن پیچھے رہ گئے. تو آج کیا ہوا؟ رسول پاک علیہ السلام حسب حال اور حسب معمول اپنے بستر مبارک پر لیٹے ہوئے تھے. حضرت جبریل امین علیہ السلام اکیلے تشریف فرما ہوئے. اجازت طلب ہوئی، حضور سے ملاقات کا شرف، اور ان کلمات کے ساتھ حضرت جبریل امین آپ سے ہم کلام ہوئے. کہنے لگے یا احمد،
اے احمد، عام طور پر یا رسول اللہ کہا کرتے تھے یا محمد کہا کرتے تھے، لیکن آج الفاظ ہیں یا احمد، اے احمد مجھے اللہ تعالی نے بھیجا ہے، بعثنی اللہ نے مجھے آج اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کی بڑی عزت کروں آ کر اور بڑی تکریم بجا لوں، خصوصی تعظیم کروں۔ آج مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے، اور ساتھ یہ بھی پیغام دیا ہے کہ پوچھ کر آؤ کہ ہمارے محبوب کا کیا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حال پوچھ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی جبریل امین ساتھ ہی کہنے لگے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کا حال کیا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کا حال کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسپیشل مجھے بھجوایا ہے کہ پتہ کر کے آؤ کہ ہمارے محبوب کا کیا حال ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا، اس ایک جملے پر 16 بحثیں کی گئیں، اس ایک جملے پر 16 بحثیں کی گئیں۔ ان 16 بحثوں میں سے ہم دیکھیں گے کہ ساری تو شاید ہم نہ دیکھ سکیں، کچھ ذرا کافی ساری پیچیدہ بھی ہیں، تو ان میں سے بعض ابحاث ہم ضرور دیکھیں گے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ جب پوچھا، اللہ تعالیٰ پوچھا کہ حال کیا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے جواب دیا کہ جبریل سخت بے چینی ہے اور بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ جملہ، بڑی سخت بے چینی لگی ہوئی ہے اور بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ بے چینی کیوں تھی اور یہ تکلیف کیوں تھی؟ 16 ابحاث ہیں، ان میں سے کچھ آپ کو سناؤں گا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اور بے چینی اور موت کے وقت یہ شدت تکلیف، آپ خود الفاظ آپ کے ہیں، سخت بے چینی ہے اور بڑی تکلیف ہے۔ حضرت جبریل امین نے یہ حال جواب لیا اور اللہ رب العالمین کے پاس واپس۔ اب آج کا دن گزر گیا، پیچھے 2 دن رہ گئے۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ جب 2 دن رہ گئے تو آج یعنی اگلے دن پھر حضرت جبریل امین آئے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جیسے آپ کو کلمہ طیبہ یاد ہے میرے دوستو، اپنے نبی محترم کے یہ آخری احوال آپ کو ایسے یاد ہونے چاہیے کہ رسول پاک علیہ السلام کس طز و احتشام کے ساتھ، کس جاہ و مرتبت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دربار میں واپس جا رہے ہیں۔ یہ باتیں یقیناً ہم اہل ایمان کو یاد رکھنی چاہیے۔ اب 2 دن رہ گئے اور آج حضرت جبریل پھر آئے، وہی کلمات، یا احمد بعثنی اللہ ان اکرمک، مجھے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے کہ میں آپ کی خصوصی تکریم کروں اور خصوصی تعظیم کروں، اور ساتھ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا حال پوچھا ہے۔ اور وہ کل والا جملہ پھر بولا، حالانکہ اللہ کو آپ کا حال سارا پتہ ہے۔ یہ بے چینیاں، یہ کرب، یہ درد، یہ تکلیفیں اللہ ہی نے تو آپ کی طرف انہیں پھیرا ہے، تو اللہ کو حال آپ کا پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حال پوچھ رہا ہے۔ یہ تیمار تاری اتنا اونچا مقام آپ محسوس کر سکتے ہو کہ اللہ رب العالمین کو سب بندوں کا حال پتہ ہے۔ چلو پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن آج ایسا ہو رہا ہے نا کہ اپنے محبوب کا حال اللہ تعالیٰ فرشتے بھجوا کر تیمارداری فرما رہا ہے۔ کیا حال ہے سونیو، پیاریو، محبوبو، کیا حال ہے؟ 2 دن گزر گئے، رسول پاک علیہ السلام نے وہی جواب ارشاد فرمایا۔ الفاظ یہ تھے کہ جبریل بہت سخت تکلیف ہے اور سخت بے چینی ہے۔ دوسرا دن بھی ختم ہو گیا۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ آج آخری دن ہے، سوموار کا دن ہے اور آج آخری دن ہے۔ ہمیں رسول اللہ علیہ السلام نے یہ کہانی بتائی کہ ایسا ہوا تو آج ایسا ہوا تو آج ایسا ہوا، آج آخری دن ہے۔ حضرت جبریل امین پھر آئے، آج اکیلے نہیں آئے، آپ کے ساتھ ایک اور فرشتہ ہے، اس کا نام ہے حضرت اسماعیل، وہ بھی ساتھ آئے۔ حضرت اسماعیل کی شان یہ ہے کہ جب سے پیدا کیے گئے تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان، جہاں ان کا مقام، جہاں ڈیوٹی ان کی لگی، جس کام پر مامور کیے گئے، رسول اللہ فرماتے ہیں آج تک نہ یہ اوپر گئے ہیں تو نہ آج تک یہ نیچے آئے ہیں، تو آج یہ پہلی بار میرے پاس آئے ہیں حضرت اسماعیل۔ حضرت جبریل آئے، ساتھ حضرت اسماعیل آئے، اور ساتھ حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام بھی آئے۔ پہلے تو وہی باتیں ہوئی کل والی اور پرسوں والی، یا احمد اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کی خصوصی تعظیم بجا لاؤں اور خصوصی تکریم کروں، اور آپ کا حال پوچھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل بڑی سخت بے چینی ہے اور تکلیف ہے۔ یہ تینوں جن رسول پاک علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ بڑی سخت بے چینی ہے اور تکلیف ہے۔ اللہ اکبر۔
حضرت جبریل امین یہ بات کر چکے تو حضرت اسرائیل پیچھے کھڑے تھے، کہنے لگے حضور مجھے بھی آنے کی اجازت ہے. اور ابھی انہوں نے اتنا کہا تو حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ اسرائیل ہیں ملک الموت، اور یہ آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ اگر شرف بازیابی ہو جائے تو میں حاضر خدمت ہو جاؤں. اور حضرت جبریل نے ساتھ ہی یہ جملہ بولا کہ میرے آقا آپ سے پہلے آج تک انہوں نے کسی کے پاس آنے کے لیے اجازت طلب نہیں کی ہے، اور ساتھ بولا کہ آپ کے بعد بھی قیامت تک یا کسی کے پاس آنے کے لیے بھی اجازت طلب نہیں کریں گے. قرآن پاک کے الفاظ یاد پڑھ رہے ہیں وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط محلات کے اندر بھی ہوگے نا تو يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتِ، موت تمہیں ادھر بھی آ جائے گی. یہ پہنچ جاتے ہیں اسرائیل علیہ السلام. ہیوی لاک لگائے ہوئے نا تم نے دروازوں کو، بڑے بڑے موٹیاں دیواریں بھی بنائی ہوئی ہوں تو تہ خانوں کے اندر بیسمنٹوں کے اندر گھس جاؤ، چٹانوں کے پیچھے چھپ جاؤ. ان کا معاملہ کچھ اللہ نے ایسا بنا کہ یہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، یہ چھوڑتے نہیں ہیں کسی کو. تو کہا یا رسول اللہ آج سے پہلے آپ سے پہلے کبھی انہوں نے کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آپ کے بعد بھی قیامت تک یا کسی سے اجازت طلب نہیں کریں گے. رسول اللہ علیہ السلام میں آنے دو، اجازت ہے، اسرائیل کو آنے دو، اجازت. اللہ اکبر. کلمات ایک ایک جملہ ہمیشہ یاد رہنے کے لائق. حضرت اسرائیل علیہ السلام حضور کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس لیے تو نہیں آیا کہ جو میں نے جو کرنا ہوتا ہے میں اسی لیے آیا ہوں، میں اس لیے تو نہیں آیا بلکہ میں تو اس لیے آیا. کس لیے؟ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ آج میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں. میں اپنی وہ جینون ڈیوٹی لے کر نہیں آیا کہ میں نے کام کرنا ہی کرنا ہے، کہ آج وہ کام ہونا ہی ہونا ہے، وہ نہیں. اللہ نے مجھے اسپیشل اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کی ہر حکم کی تعظیم کروں، اطاعت کروں. اگر آپ فرمائیں گے، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آپ کی پاکیزہ روح آپ سے وصول کر لوں گا، اللہ کے دربار میں پیش کر دوں گا. اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے میں چپ کر کے واپس چلا جاؤں گا. مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا کہ آپ کی ہر حکم کی اطاعت کروں. رسول اللہ علیہ السلام نے میٹھی سی پیاری سی خوشطبی فرمائی. اچھا تو پھر تو ایسا ہی کرے گا، ایسا ہی کرے گا. پھر مطلب یہ تھا کہ تیرا تو کام ایک ہی ہوتا ہے، روح نکالنا، اور بس ہو گیا، ادھر آیا اور ہو گیا. تو حضور نے میٹھی سی پیار بھری سی خوشطبی فرمائی. ایسا ہی کرے گا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بے شک ایسا ہی کروں گا. کہیں گے تو میں ابھی واپس چلا جاتا ہوں، کہیں گے تو میں اللہ کا حکم ہے اسے پورا کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں، جیسے آپ کا ارادہ ہو جائے. اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایسا ہی کرے گا نا، تو کہا ایسا ہی کروں گا. حضرت جبریل امین ذرا بڑھ کرنا آگے سے ایک جملہ بولا، ساتھ ہی وہ جملہ یہ تھا یا رسول اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنے کا مشتاق ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ملاقات ہو جائے. اللہ رب العالمین کا جو ارادہ تھا وہ ظاہر کیا. یہ ادھر تو بات ہو رہی تھی نا کہ ہاں بھی ڈیوٹی کیا ہے جی، میں تو اطاعت کرنے آیا ہوں. ساتھ ہی انہوں نے کہا حضور اللہ پاک نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ محبوب سے کہنا کہ ہمیں ملاقات کا شوق ہے. یہ شوق ہونا، مشتاق ہونا، یہ لفظ ہیں انسانوں کے، اور کئی مقامات پر ہم جان چکے ہیں کہ جو انسانی لوازمات ہیں اللہ کے لیے ثابت نہیں ہوتے. متشابہات میں سے ہے لفظ شوق ہونا. یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین جو بھی اس کی شان کے لائق بات ہے نا، بس یہ وہی معنی ہے. ترجمہ ہم اپنے لفظوں میں کر سکتے ہیں لیکن اس کی حقیقی معنویت وہ ہم نہیں جان سکتے. تو کہا یا رسول اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے. یہ جملہ کیا سننا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے کہا اسرائیل آنا، پھر اللہ کا حکم بجا لانا، اللہ ملاقات کا شوق رکھ رہا ہے میرے ساتھ. اب میں نے کہا تھا کہ حضرت جبریل امین کا ایسا تاریخی جملہ جو اس سے پہلے کبھی نہ آپ نے پڑھا، نہ سنا، نہ دیکھا، نہ جانا، حضرت جبریل امین کا جملہ، اور پھر اس جملے پر بحث بھی ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. وہ بحث بھی ہے اس جملے پر. حضرت جبریل امین کا وہ تاریخی جملہ، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا آج آپ کے پاس آنا یہ دنیا میں آخری بار ہے. میرا آج آپ کے پاس آنا یہ دنیا میں آخری بار ہے. میں جب بھی دنیا میں آیا کرتا تھا آپ کی وجہ سے آیا کرتا تھا، کوئی اور وجہ ہوتی نہیں تھی. حالانکہ معاملات اور بھی چلتے تھے، میں ابھی قرآن حکیم کا حوالہ دیتا ہوں، لیکن وہ جو میں آیا کرتا تھا نا تو میں آپ کی وجہ سے آیا کرتا تھا.
تو حضور آج کے بعد میرا یہ آنا جو ہے نا یہ آخری بار کا آنا ہے. پھر ابھی وہ کیفیات اس حدیث میں نہیں ہے, میں مڑ کر واپس آؤں گا, کچھ حدیثیں اور ہیں میں آپ کو بتاؤں گا. جہاں ایک ہی جملے کے اندر بات سمیٹ دی گئی, پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا اور فضا ایک لحظہ بھر کے لیے خاموش ہوئی. اور پھر اہل خانہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ محمد بن جعفر فرماتے ہیں کہ کچھ آوازیں آ رہی تھیں اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. ان آوازوں کے اندر الفاظ کیا تھے, وہ الفاظ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. کوئی وہ الفاظ اس طرح کے تھے, السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. یہ پاکیزہ کلمات کہے جا رہے تھے. اور ساتھ یہ کہ بے شک اللہ کی ذات میں ہر مصیبت کے لیے تعزیت موجود ہے. یہ ترجمہ میں نے آپ کے لیے کہا. اور ہر ہلاک ہونے والے کے لیے خلافت موجود ہے, اور ہر جانے والی چیز کے لیے تلافی موجود ہے. اہل بیت اعتمدوا علی اللہ, اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا اور امید رکھنا. مصیبت زدہ وہ ہے من حرم عن الثواب, اصل مصیبت زدہ وہ ہوتا ہے جو ثواب سے محروم کر دیا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پاکیزہ کلمات کہے گئے. اور پھر اس کے بعد اللہ, اس کے بعد مدینہ کی فضا سسکیوں سے بھر گئی. یہ آواز کیا اٹھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور تشریف لے گئے. ہر گلی میں سسکیاں, ہر گھر میں سسکیاں, ہر کونے پر سسکیاں. مسجد نبوی کے اندر جیسے سسکیوں کا ہجوم. اللہ اکبر. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو ہر تھوڑی دیر کے بعد حضور کے حجرے میں داخل ہو جاتے اور پھر نکل آتے خاموش. کہتے ہیں کہ میں اس لیے جاتا کہ شاید مجھے مغالطہ لگا ہو حضور ابھی ادھر ہی ہو. پھر آتے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے اندر داخل ہو جاتے اور کہتے شاید مجھے مغالطہ لگا ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ادھر ہی ہوں. سسکیوں سے آواز بھر گئی. اچھا مجھے چونکہ وہ ایک میرے پاس امانت ہے, میں نے اس پر بحث کرنی ہے, میں ذرا ہلکا سا وہ اشارہ کروں پھر ہم واپس پلٹیں گے. میں آج آخری بار آیا, آج کے بعد دنیا میں نہیں آؤں گا میں کبھی. یہ جملے کا معنی کیا ہے؟ قرآن حکیم نے تو کچھ اور کہا. قرآن حکیم نے تو کچھ اور کہا. ہر سال جب شب قدر ہوتی ہے تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. ہر شب قدر کو یہ واقعہ ہے کہ حضرت روح القدس جبریل امین اترتے ہیں زمین پر ہر کام کے لیے. لیکن جملہ کہتے ہیں بس یہ میرا آخری بار آنا ہے, آج کے بعد نہیں آؤں گا. بات سمجھنے والی تو ہوئی نا. یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ قرآن بھی سچ کہہ رہا ہے اور بیان حدیث کا بھی سچا ہے, اور حضرت جبریل امین بھی سچ کہہ رہے ہیں. لیکن وہ راز کیا ہے جس راز کی بنیاد پر قرآن نے کہا یہ ہر سال آتے ہیں اور شب قدر کو آتے ہیں, اور جبریل نے کہا کہ آج کے بعد میں نہیں آؤں گا. یہ کیا چیز ہے؟ میرے دوست, دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی تقدیر کے حکام ہم پر لاگو ہو رہے ہیں نا. اگر ہم غموں میں جاتے ہیں تو اللہ کی تقدیر ہوتی ہے پیچھے, وہ دھکیلتی ہے ہمیں. تمہیں یہ گھونٹ کڑوا بھرنا پڑے گا. میں یہ مقصد سمجھانے کے لیے سفر طے کر رہا ہوں. اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو تقدیر الہی پیچھے ہمیں دھکیل رہی ہوتی ہے, تمہیں مرض برداشت کرنا پڑے گا. تو خوشیاں بھی تو اللہ کی تقدیر ہی سے ملتی ہیں, راحتیں بھی تو اللہ کی تقدیر ہی سے ملتی ہیں. بندے کو جو نعمتوں سے ہم کنار ہونا پڑتا ہے اور اس کی جھولی مالا مال ہوتی ہے, یہ بھی تو تقدیر الہی سے ہے. یہ دونوں رخ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ بندہ ہونے کے ناطے اللہ کی ہر تقدیر کو قبول کرتا ضرور ہے, لیکن کہیں تقدیر قبول کرتے ہوئے رغبت بھی ہوتی ہے. نعمتیں مل رہی ہیں, تقدیر بھی قبول ہو رہی ہے, لیکن رغبت بھی تو ہے نا. واہ واہ سبحان اللہ, عطائیں ہو رہی ہیں. لیکن کہیں ایسا ہوتا ہے کہ تقدیر بندہ قبول کرتا ہے صحیح, لیکن اندر رغبت نہیں ہوتی ہے.
آپ مر رہے ہو، گر رہے ہو، ہلاک ہو رہے ہو، غریب ہو رہے ہو، زخمی کیے جا رہے ہو، ایکسیڈنٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو دبایا جا رہا ہے، مصائب کا شکار کیا جا رہا ہے، تقدیر قبول ہو رہی ہے لیکن رغبت نہیں ہے. گویا تقدیر کو رغبت کے ساتھ قبول کرنا یہ اور عنوان ہے، اور بغیر رغبت کے قبول کرنا یہ اور عنوان ہے. اللہ کے حکام ہے، نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے. کچھ ایسے ہیں بیچارے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن رغبت نہیں، محبت نہیں، پیار نہیں، دیکھو دیکھی، یا فرض پورا کیا یا دھیان ادھر، یا یار یہ کہ وہ پڑھنی ہوتی ہے، یار یہ بھی ایک شے ہے ہمارے ذمہ، پڑھ لی. لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں جو تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ وقت آئے ہم سجدہ کے لیے اپنا سر اللہ کے حضور جھکائیں. فرق تو ہے نا. بندگی کے بھی انداز کوئی رغبت کے ساتھ، بیداری کے ساتھ، الفت کے ساتھ، راحت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، اور کوئی بیچارے ایسے بس بڑی مشکل سے سر جھکنے کو انہیں موقع میسر ہو جائے تو ظاہر قسمت ان کی. یہ میں نے انسانوں کی بات کہی، بندوں کی بات کہی. حضرت جبریل بھی بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. قرآن حکیم پڑھ کر بتاؤں، بل عباد مکرمون، سارے فرشتے اللہ کے بندے ہیں. میں بس تھوڑا سا قریب ہو گیا ہوں. سارے فرشتے اللہ کے بندے ہیں. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے آیا کرتا تھا، آدم تھے تب بھی آیا کرتا تھا، نوح تھے تب بھی آیا کرتا تھا، ابراہیم تھے تب بھی آیا کرتا تھا، عیسیٰ تھے تب بھی آیا کرتا تھا، موسیٰ تھے تب بھی آیا کرتا تھا. لیکن جب بھی آتا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ آپ سے ملاقات میری دنیا ہی میں ہونی ہے. اللہ کے حکم لے کر آیا کرتا تھا لگے ہاتھوں. آپ سے رغبت کی الفت بھی ہوتی تھی، چاہت بھی ہوتی تھی، پیار بھی ہوتا تھا. وگرنہ ہم تو صرف ڈیوٹیاں دینے کے لیے ہیں. لیکن جب تک آپ تھے ڈیوٹی بھی نبھتی تھی، رغبت بھی ہوتی تھی، چاہت بھی رہتی تھی. لیکن میرے آقا اب آپ جا رہے ہیں، اب آیا تو کروں گا لیکن جو رغبت کے ساتھ تھا وہ آنا میرا بند ہوا جا رہا ہے. وہ چاہت کے ساتھ میں آیا کرتا تھا کہ دنیا میں جا رہا ہوں، ڈیوٹی کی ڈیوٹی، سرکاری دواروں کی زیارت ہو رہا کرے گی، حضور سے ملاقات کا شرف پا لیا کروں گا. وہ جو اندر بےقراریاں ہوا کرتی تھی، وہ جو اندر بے چینیاں ہوا کرتی تھی، میں نے خود حدیث کے الفاظ پڑھے. ایک دن حضرت جبریل خود کہتے ہیں اے اللہ جاؤں نیچے. اللہ اکبر. یہ میں نے خود حدیث کے الفاظ پڑھے اور کسی پرانے زمانے میں پڑھے. اے میرے اللہ وہ نیچے وہ کام ہو رہا ہے، اجازت ہو تو میں جاؤں نیچے. میں خود طلب کیا کرتا تھا کہ دنیا میں آؤں اور اے میرے آقا آپ سے ملاقات ہو جائے. لیکن اب آپ نہیں ہے، ملاقات کی رغبت کس سے سجاؤں؟ اب آپ نہیں ہے، وہ چاہتوں کے رابطے کس سے مستحکم کروں؟ میرے آقا میں بس یہ میرا آخری بار آنا ہے، وہ آنا کہ جس میں کسی کی طلب ہوا کرتی تھی. ڈیوٹیاں دینے کے لیے تو وہ تو آنا پڑے گا، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. لیکن وہ چاہتوں کے ساتھ، رغبتوں کے رشتوں کے ساتھ، وہ محویت کے ساتھ، وہ طلب سجا کر کے، وہ کسی کے ذوق زیارت کا وہ سرما آنکھوں میں لگا کر، میرے آقا بس یہ آج آخری مرتبہ ہے، آج کے بعد کبھی اس لگن کے ساتھ شاید میں نہ آؤں جو آج تک صدیوں سے اللہ لگن مجھے عطا فرمائی ہوئی تھی. قرآن حکیم نے بھی سچ کہا اور حضرت جبریل امین نے بھی سچ کہا. مجھے یہ کہانی تھوڑی سی کہنی تھی، اگر نہ کہتا تو کل کو کہیں آپ سٹڈی کرتے یا کوئی آپ کے سامنے یہ رولا بکھیر دیتا، پھر مشکل کا سامنا کرنا پڑ جاتا. چونکہ رسول پاک علیہ السلام کا آخری وقت حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیت مقدس میں اور گھرانہ ناس میں ہوا. آخری ایام میں جب بیماری چل رہی تھی تو رسول اللہ علیہ السلام، چونکہ باری تو ہوتی تھی، آج میں حفصہ کے گھر، تو آج میں ادھر، تو آج میں ادھر، تو آج ادھر، تو حضور رحمت عالم بار بار پوچھتے ہیں کہ عائشہ کی باری کب ہے؟ آج ادھر تشریف لے کے گئے تو پوچھا عائشہ کی باری کب ہے. اگلے دن کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں رات قیام کرنا تھا، عائشہ کی باری کب ہے. ازواج سمجھ گئی کہ حضور رغبت رکھتے ہیں کہ میں ادھر جانا چاہتا ہوں. ازواج نے کہا حضور جس کی باری بھی ہے آپ تشریف لے جائیں، حضور آپ تشریف لے جائیے، جس کی باری بھی ہے آپ تشریف لے جائیں. اب حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک اس نعمت کو میں کیسے بھول جاؤں. کون سی نعمت؟ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال میرے حجرے میں ہوا. اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہوگی میرے لیے کہ سرکار سے آخری ملاقاتیں میری ہوئی تھیں. اچھا جی، اور میری باری بنتی تھی. تشریف تو حضور لے آئے تھے لیکن میری باری بنتی تھی اس رات اور اس دن جب حضور تشریف لائے تھے. اور آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے میرے سینے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی. حضور کا سر ناز میرے سینے پر تھا. میں ان نعمتوں کو کیسے فراموش کر دوں. اور پھر آپ فرمانے لگے کہ میں اس نعمت کو کیسے بھول جاؤں کہ بالکل آخری لحظوں میں اللہ رب العالمین نے میرا اور میرے آقا رسول اللہ کا تھوک اکٹھا کر دیا. ہمارا تھوک اکٹھا ہو گیا
اچھا جی اما جان اس کا معنی کیا ہے تھوک اکٹھا ہو گیا؟ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کو مسواک کی بڑی طلب رہا کرتی تھی. ہر ٹائم کسی نہ کسی فرشتے کا آنا جانا لگا رہتا تھا. تو وہ اپنے مبارک منہ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پورے جسم لطیف کی طرح بس مسواک کے ساتھ آپ ایک ادا تھی آپ نبھاتے رہتے تھے. تو میرا بھائی آیا اصل میں بالکل اسی وقت میرا بھائی آیا عبد الرحمن, تو اس کے ہاتھ میں مسواک تھی. رسول پاک علیہ السلام کی طبیعت بڑی گیرانی والی تھی, تو کبھی آنکھیں مبارک کھول دیتے تو پھر کبھی آنکھیں بند ہو جاتی. تو جو اچانک آنکھیں کھلی تو سامنے عبد الرحمن ہاتھ میں مسواک, تو حضور نے بڑی طلب والی نظر سے مسواک کو دیکھا. جس شے کی طلب ہو تو بندہ ادھر ذرا دھیان سے دیکھتا ہے, ہمارے ہاں بھی ایسا چلتا ہے. اچھا تو حضور نے بڑی طلب کے ساتھ مسواک کو دیکھا, اور میں پھر مزاج شناس رسول, میں نے کہا حضور مسواک. رسول اللہ علیہ السلام نے نرم درجے کا سر ہلایا. اس وقت ہمت تھی کچھ ایسی, بالکل آخری لحظات چل رہے ہیں. نرم درجے میں سر ہلایا کہ جیسے کہ بس میں کیسے بیان کر سکوں. رسول اللہ علیہ السلام نے سر ہلایا. پھر میں نے خود پوچھا حضور میں اگر اجازت ہو تو میں نرم کر کے نہ آپ کو دوں, میں خود چباؤں, آپ کو چبانے کی تکلیف بھی نہ برداشت کرنی پڑے. حضور میں نرم کر کے دوں. رسول اللہ علیہ السلام نے پھر اشارہ کیا, ہاں کر دے نرم. تو میں نے مسواک نرم کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مسواک میں نے تھمائی, تو آپ نے مضبوطی کے ساتھ اس مسواک کو پکڑا اور پھر اپنی شان کے ساتھ بس جو اس وقت ایک خاموش سی حرکت بنتی تھی لبوں کے ساتھ, رسول پاک علیہ السلام نے مسواک لگائی اور مجھے اشارہ تھا کہ پانی کا ٹپ میرے پاس رکھو. تو حضور تھوڑی دیر کے بعد بس وہ پانی کے ٹپ میں ہاتھ ڈبوتے اور اپنے مبارک چہرے پر پھیر لیتے اور فرماتے کہ بڑی شدت ہے, بڑی تکلیف ہو رہی ہے, بڑی شدت ہے. پھر حضور پانی میں ہاتھ ڈالتے اور پھر اپنے ماتھے پر مل لیتے, پھر اپنے چہرے پر مل لیتے. مطلب بڑی شدت ہو رہی ہے, بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار. تو عائشہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا ہو گیا کہ لہجہ کافی سارا بوجھل ہو گیا, لہجہ کافی سارا بوجھل ہو گیا. آپ کبھی بیمار ہو تو جیسے ہم ابھی گرج برج کر باتیں کر رہے ہیں تو اس وقت ویسا نہیں نہ ہوتا. تب تو کچھ ایسا کہ یعنی ہمارا ماحول پانی دینا, یعنی ہمارا ماحول پانی دینا, لہجہ ٹوٹ گیا, آواز کا زور ختم ہو گیا. اچھا تو رسول اللہ کا لہجہ بالکل جیسے بوجھل ہوا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کان لگا کر سننا چاہیے حضور کیا کہہ رہے ہیں, اتنا بوجھل ہو گیا. تو میں نے یہ کلمات سنے, ایک بار میں نے یہ کلمات سنے اور پھر میں نے یہ کلمات سنے اور پھر میں نے یہ کلمات سنے. وہ سارے کلمات میں آپ کو سناتی ہوں. حضرت ام المؤمنین فرماتی ہے کہ وہ کلمات میں آپ کو سناتی ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کان لگایا تو یہ الفاظ تھے, میں آپ کو ذرا کھل کر بتاتا ہوں, وہ لہجہ تو ہمارا تو نہیں ہے نا. الرفیق الاعلی, میں نے الفاظ کے ابلاغ کے لیے ذرا کھل کر آپ کو بتایا. اب وہاں کی کیفیت وہ حضور جانتے ہیں, سیدہ عائشہ جانتی ہیں کہ کس درد کے ساتھ اور کس بوجھل لہجے کے ساتھ حضور نے کہا ہوگا الرفیق الاعلی, الرفیق الاعلی. وہ کیا ہوگا بھائی ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم وہ لہجہ آپ کو بیان کر سکوں گا. الرفیق الاعلی. ایک بار رسول پاک علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد کیا, الرفیق الاعلی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرما دیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, دوسری مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرما دیا, مع الذین انعم اللہ علیہم. میں وہ الفاظ صاف کر کے بتاتا ہوں, مع الذین انعم اللہ علیہم. ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے, اس کا اور پہلے جملے کا ترجمہ یہ تھا, وہ اوپر والے ساتھی, اوپر والے ساتھی, الرفیق الاعلی, اوپر والا ساتھی. اور اس دوسرے جملے کا ترجمہ یہ تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا. سیدہ عائشہ کہتی ہے میں اتنا عرصہ حضور کے پاس پڑھتی رہی ہوں, مجھے سمجھ آ گئی یہ کیا ہونے لگا ہے, مجھے سمجھ آ گئی یہ کیا ہونے لگا ہے. اللہ. اب مجھے حضور کی بات یاد آ گئی جو پہلے آپ نے فرمائی ہوئی تھی. مجھے وہ رسول اللہ کی بات یاد آ گئی. حضور نے فرمایا تھا کہ جب بھی نبی دنیا سے جانے لگتا ہے تو اللہ اس سے پوچھتا ہے, ہاں جی آنا چاہتے ہو یا رہنا چاہتے ہو. مجھے حضور کی وہ بات یاد آ گئی کہ اللہ پوچھتا ہے کہ رہنا چاہتے ہو کہ آنا چاہتے ہو.
تو جب حضور نے یہ جملہ کہا نا کہ رفیق الاعلی، میں تڑپ گئی، میں سمجھ گئی کہ کوئی پوچھنے والا پوچھ رہا ہے رہنا چاہتے ہو کہ آنا چاہتے ہو. حضور نے اسے جواب دیا ہے ادھر آنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے پاس آنا چاہتا ہوں جن پر اللہ کا انعام ہوا. میں سمجھ گئی کہ اب معاملہ بڑا قریب ہو گیا. یہ دوسرے کلمات تھے رسول اللہ علیہ السلام کے جو سیدہ عائشہ نے امت تک پہنچائے. ایک تیسرے کلمات بھی تھے، میں وہ بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہوں گا. بالکل آخری لحظات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھے رحمت عطا فرما، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما. یہ آخری کلمات رسول پاک علیہ السلام کی زبان اقدس. اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے رحمت عطا فرما، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے. یہ بھی میں نے اونچی آواز سے کہے، یہ بھی میں نے کلیئر کلمات کے ساتھ کہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں تو یہ سارے کلمات کان لگا کر سن رہی تھی کہ رسول پاک علیہ السلام فرما کیا رہے. اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے رحمت عطا فرما، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے. ابھی میں یہ کلمات سن رہی تھی کہ رسول پاک علیہ السلام کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، وہ ہاتھ ڈھلک گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھر ڈھلک گیا. اس کے بعد میں نے حضور کا کوئی کلام نہیں سنا. پھر میں نے حضور کا اس کے بعد حضور کا کوئی جملہ میں نہ سن سکی. یہ وہ آخری لحظات تھے اور وہ آخری کلمات جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.